بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کی اصل طاقت اس کے ظاہری اعمال میں نہیں بلکہ اس کے ایمان کی گہرائی، اس کے صبر اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں ہے۔ آئیے آج ہم ان 10 پاورفل ہیبٹس پر غور کریں جو کسی بھی خاتون کو حقیقت میں مضبوط بناتی ہیں، پاورفل بناتی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل نورانیہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک۔ تو میری پیاری بہنوں، بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہی ہیں میری ڈیلی کی روٹین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ عورت کو جو چیزیں اصل میں طاقتور اور مضبوط بناتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو جی سب سے پہلی اور ضروری چیز جو ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور ایمان۔ تو ہر انسان کا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ بچوں کو جو ہے ان کی تربیت کے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہیں، گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں، مطلب ہر طرح کی جو ہے وہ ان کی ذمہ داریاں جو بھی ہوتی ہیں، چاہے مشکل ہو آسانی ہو۔ تو اگر ہر طرح کے حالات میں عورت کے اندر یہ خوبی موجود ہے، یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ اور یقین مضبوط ہے، تو یقین مانے کہ وہ زندگی کے ہر طرح کے حالات میں جو ہے نا وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، میں جو بھی آپ سے باتیں یہاں پر شیئر کروں گی نا، یقین مانیں وہ بالکل حقیقت سے قریب ہوں گی، اور ایسی باتیں ہیں جو کہ اپنی زندگی میں نے آزمائی ہوئی ہیں۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے نا وہ آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا تعلق ہے، ان سے آپ کی سچی محبت ہے، اور یعنی کہ ان کی محبت ایسی آپ کے دل میں بسی ہونی چاہیے کہ آپ اولین ہو، پہلے درجے پر ہو ان سے محبت۔ کیونکہ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے اخلاق حسنہ پر عمل کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں۔ اور جب ایک عورت اس چیز پر عمل کرتی ہے تو پھر یہ چیز اس کو اتنی مضبوطی عطا کرتی ہے کہ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی آنے والی نسلوں تک بھی یہ چیز منتقل ہو جاتی ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے ذریعے سے آپ کی اولاد تک جاتی ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہی محبت جو ہے نا پھر آپ کے دونوں جہان سنوار دیتی ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے نا وہی آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو اتنی پیاری چیز، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، نبی کریم سے محبت، تو یہ چیز جب آپ کے اندر ہوگی نا تو آپ کے ذریعے سے ہی آپ کی پوری فیملی تک اس کا نور اور روشنی پہنچے گی انشاءاللہ۔ تو جی تیسری اہم اور ضروری بات وہ یہ کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر اور معاشرے کی خدمت کو جو ہے نا وہ عبادت سمجھ کر کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی عورتیں جو ہیں ہم شکوہ و شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم صبح سے شام تک جو ہے وہ گھر کے کام کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ خود پر توجہ دے سکیں، کوئی ہمارا خیال نہیں رکھتا اور کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی نا صرف سوچ آپ کی بدلنے سے نا آپ دیکھیں کہ یہ نظر جب آپ کا چینج ہوگا اس سلسلے میں تو آپ کو جو بھی آپ کام کر رہی ہوں گی نا اور اس میں آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ مطلب یہ کہ جب آپ یہ سوچیں گی نا کہ آپ ان کے اپنے گھر والوں کے لیے جو کام کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، ہر طرح سے جو بھی آپ ان کا خیال رکھتی ہیں، یہ بھی دراصل عبادت ہے آپ کے لیے، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو خوشی ہوگی کرتے ہوئے۔ اور سب سے پیاری بات یہ کہ پھر کوئی بھی کام جو ہے نا آپ کو گھر کا جس طرح سے بھی کرنا پڑے آپ کو اسے بوجھ نہیں سمجھیں گی، بلکہ اسے کرتے ہوئے نا آپ کو ایک خاص طرح کی سکون محسوس ہوگا۔ آپ نے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے نا وہ ان میں سے مس نہیں کرنا، اور ویڈیو کو آگے آگے کر کے براہ مہربانی نہیں دیکھنا، بلکہ آرام سکون سے بیٹھ جائیں اور پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہر پوائنٹ جو ہے وہ دوسرے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو جی اگلی اہم بات وہ یہ ہے کہ مشکلات میں صبر کرنا، اور جو اگر یہ خوبی آپ کے اندر ہوگی نا تو پھر آپ کو یہ ہوگا کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا مشکل وقت ہوگا، آزمائش ہوگی، تو آپ جانیں گی، اس چیز کو جانتی ہوں گی کہ ہر مشکل میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہے، کوئی بہتری ہے۔ تو یہ حقیقت سامنے رکھتے ہوئے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے اگر آپ کے اندر صبر ہوگا، سکون ہوگا، تو پھر آپ ہر امتحان میں سے نا بآسانی گزر جائیں گی۔ اور اگلی اہم بات یہ کہ اپنے نالج میں اضافہ کریں، کچھ نہ کچھ نیا ایسا ضرور سیکھتی رہیں جس سے نہ صرف آپ کی اپنی ذات کو بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اگلی اہم بات جو ہے نا وہ ہے شکر گزاری، عورت کی شکر گزاری، عورت کو شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔
تو جی نیکسٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ تو سمجھ لیں کہ عورت کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے، اور وہ ہے عورت کی حیا اور اس کا وقار، یعنی اس کے لباس سے، اس کی بات چیت سے اور اس کے رویے سے ہمیشہ حیا اور وقار جھلکنا چاہیے۔ اور جی نائنتھ نمبر پہ جو بات آپ سے شیئر کر رہی ہوں نا، وہ بھی عورت کے لیے کسی پاور پوائنٹ سے کم نہیں ہے، وہ ہے آپ کی مثبت سوچ، آپ کی اچھی سوچ، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، جس سے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ویسے ہی آسانیوں سے بھرپور ہو جاتی ہے۔ تو جی سب سے اہم اور خوبصورت پوائنٹ سمجھ لیں کہ جس کو میں نے آخر کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تاکہ ساری میری بہنیں جو ہے نا وہ میرے ساتھ اینڈ تک کنیکٹ رہیں، وہ ہے جی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور زبان سے، دل سے، ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، چاہے آپ کسی بھی کام میں مصروف ہیں، کام کرنے کے دوران، کام کرتے ہوئے بھی جو ہے نا اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عادات کو اپنانے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو ایمان، محبت اور خدمت سے روشن فرمائے۔ آمین۔